آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے آگاہی لوگوں کی جس میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں رانا عمران حسن، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے جی دا ڈفرنس بٹوین گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ۔ یہ کیا ہے اور کیوں یہ ناسور ہمارے معاشرے میں اس حد تک پھیل گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے فزیکل ہراسمنٹ کے ایک ایسے زمرے پہ جس کو ہم بیڈ ٹچ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اس کی غلاظت اس قدر پھیل چکی ہے کہ کوئی بھی گھر، اگر ہم کہیں کہ میرا گھر اس چیز سے محفوظ ہے یا آپ کا گھر محفوظ ہے، تو ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں یہ ناسور نہ گھسا ہو۔ اور میں نے جب 25 ملکوں کا لا اور ایکٹس پڑھے تب میں میری جو سوچ ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا وہاں کے دنیا میں 25 ملک ایسے بھی ہیں جہاں پر یہ جو فزیکل ہراسمنٹ ہے، چائلڈ پروٹیکشن کا ایسا قانون 25 ملکوں میں موجود ہے جن میں وہ لاگو کیا جاتا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں، ان کی مدرز ہیں، وہ 2 سے 2.5 سال کے عرصے کے درمیان بچے کو بتاتی ہیں کہ بیٹا گڈ ٹچ میں اور بیڈ ٹچ میں کیا ڈفرنس ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری اسی لاپرواہی کی نظر ہر روز تقریباً NGOs کے مطابق ہر روز تقریباً 28 سے 40 بچے یہ بیڈ ٹچ کی، چائلڈ مولیسٹیشن، چائلڈ ابیوز کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آخر کب تک ہم اس ناسور کو دیکھ کر بھی اندیکھا کریں گے، اور کیوں ہم اس کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پاتے یا ہم دیکھنا نہیں چاہتے؟ According to Article 25(1) provides that all citizens are equal before the law and entitled to equal protection of law۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون تو ہر چیز کا موجود ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں؟ اور جو اسکول والے دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو اپنے بچوں کو ڈفرینس بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے سینئر صحافی موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ رانا صاحب بتائیے گا، یہ جو اسکولز والے دعویٰ کرتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو جو ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا ڈفرینس بتاتے ہیں، کیا یہ بتاتے ہیں اور پیرنٹس اس کی آگاہی دیتے ہیں کیا بچوں؟ نہیں جی، نہ گھر والے بتاتے ہیں نہ اسکول والے، لیکن اگر اسکول والے اور گھر والے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے فرق کی تربیت دیتے ہوں تو ہمارے معاشرے سے یہ غلاظت کب کی ختم ہو جائے۔ لیکن خیال میں ان کو بتانا چاہیے، جو اسکول والے ہیں اور گھر والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں ان کو پتہ چلے، ان کو بتانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ جو غلاظت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جی تو رانا صاحب یہ جو پچھلے دنوں وقوع ہوا ہے بھاٹے چک میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہی مسئلہ کہ اگر وہ جو بچی ہے جس کے ساتھ وہ انہوں نے زیادتی کی ہے، اگر وہ گھر والوں نے اس بچی کو بتایا ہوتا اس کے بارے میں تو شاید وہ بچی جو ہے وہ اس کے گھر میں نہ جاتی، اور اگر وہ جو لڑکا ہے جس نے یہ کام کیا ہے اگر اس کے گھر والے بھی اس کو سمجھاتے یا اسکول ٹیچر اس کو سمجھاتے تو میرے خیال میں یہ جو واقعہ تھا یہ رونمائی نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ اکثر ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہراسمنٹ کے، بچوں کے اور بچیوں کے ہراسمنٹ کے بہت زیادہ واقعات ہیں، اور اسکول اور گھر والوں سے درخواست ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اگر اس کی آگاہی کے متعلق 20 سے 25 منٹ کا پیریڈ جو ہے وہ اگر دیا جائے تو ہمارے معاشرے سے یہ غلاظت جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے گی۔ بچوں میں آگاہی ہونی چاہیے۔ رانا صاحب آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اس کی انفارمیشن دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، میرے بھتیجے بھی ہیں ماشاءاللہ، ہم شام کو تقریباً 2 دن بعد 3 دن بعد سب کو اکٹھا کر کے تو ان کو تھوڑی تھوڑی آگاہی ان کو دیتے رہتے ہیں تاکہ بچوں میں یہ جو جھجک ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی بات کرے یا ان کو کوئی ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو بچے اپنے والدین کو نہیں بتاتے، وہ جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تاکہ بچوں میں وہ ایک کانفیڈنس آئے کہ جو بھی بات ہو وہ اپنے ماں باپ سے شیئر کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں میں یہ جو آگاہی ہے یہ دینی چاہیے۔ یہ جو جھجک ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہے جھجک، بچے بھی جھجکتے ہیں اپنے والدین کو بتاتے ہوئے کہ ہم کیا بتائیں گے، اور والدین بھی اپنے بچوں کو جھجک کی وجہ سے ان کو نہیں بتاتے، لیکن میرے خیال میں ان کو آگاہی دینی چاہیے، اس میں جھجک کی تو بات ہی نہیں ہے، تو ان کو آگاہی ہونی چاہیے بچوں کو تاکہ بچے جو ہے اپنے جو بھی ان کے دل کی بات ہے یا جو بھی بات ہے وہ اپنے والدین سے بلا جھجک وہ بات کر سکیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ عوامی ادارے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔
ہمارے ساتھ اس وقت ایک کیمپس کی کوارڈینیٹر بھی موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا یہ اپنے ادارے کے بچوں کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں ڈفرینس بتاتی ہیں. جی میڈم، بالکل ہم تو اپنے بچوں کو پراپر گائیڈنس دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ باقی اداروں کے جو لیڈرز ہیں یا جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں تاکہ چائلڈ ابیوز جو ہے اس کو ہم روک سکیں، اور کس طرح سے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تاکہ ہمارے بچوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میں خود ایک مدر ہوں، میرے 2 بچے ہیں، اور وہ اس ایج میں ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی اس طرح کا شعور نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے کوئی ٹچ کرے. ایون دو میں اپنے سن کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کس کرتا ہے فیس پہ تو وہ صرف آپ کی والدہ یا آپ کے والد کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ اوائڈ کریں. آپ ہمیں بتائیں آ کے کہ کسی نے آپ کو کس طریقے سے ٹچ کیا. تو میرے خیال میں سارے پیرنٹس کو اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی پروٹیکشن وہ کر سکیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری ظہیر نذیر. ان سے ہم جانیں گے کہ کیوں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، وہ بچوں کو گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کے ڈفرینس کے بارے میں بتاتے ہوئے شائع فیل کرتے ہیں. جی سر بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا کہ گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو اور اساتذہ کو خصوصی طور پر بچوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں. اصل میں ہمارے معاشرے میں پیرنٹس ہوں، ٹیچرز ہوں، اس کے بارے میں بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہے نا وہ پیرنٹس کو تو اس میں آگاہی دینی چاہیے، اور ٹیچرز کو جہاں وہ اداروں میں پڑھ رہے ہیں، جن اداروں میں بھی وہ پڑھ رہے ہیں، ان اداروں کو بھی چاہیے اس کے اوپر نہ وہ لیکچر دیں، اور وہ بچوں میں ایک آگاہی مہم کا باقاعدہ یہ سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں اور ایک کانفیڈنس بچوں میں پیدا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی مطلب ہراسمنٹ کر رہا ہے تو اس میں آپ ہچکچاہے نہیں، اپنے پیرنٹس کو آگاہ کریں، اپنے ٹیچرز کو آگاہ کریں تاکہ معاشرے میں اس نسور کا خاتمہ ہو، اور قانون کا بھی سہارا لینا چاہیے. اس کے بارے میں واضح قوانین بھی موجود ہیں، تو قانون کا بھی سہارا لینا چاہیے تاکہ جو اس طرح کے برے لوگ ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ادارے کے پرنسپل موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کیا یہ اپنے ادارے میں اور ان کے ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو گڈ اور بیڈ ٹچ کا ڈفرینس بتاتے ہیں. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جب ہم فیکلٹی کو ہائر کرتے ہیں اور یہ چیز مد نظر رکھ کے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا کون سی ڈسکشن کرنی ہے اور کون سی باتیں جو بچوں کو سکھانے والی ہیں، تربیت دینے والی ہیں، تو یہ یقیناً ہمارا جو ہے نا وہ یہ پارٹ ہے. اور دوسرا ہے یہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اس کی اویئرنیس دیں. تو جی ضرور جو ہے نا وہ ٹیچرز ہمارے ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو تاکہ جو ہے نا بچوں کو کے اندر یہ آگاہی ہو. میری ان تمام والدین سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی سچویشن کو سمجھیں. اگر وہ کسی رشتہ دار سے ملنے میں ہچکچاتا ہے تو اس کو فورس نہ کریں کہ جاؤ تم اس سے ملو. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فیملیز میں فلاں چاچا آ گیا، فلاں کا یہ آ گیا. یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمارے بچے کو ہراساں وہی کرے جو کہ کوئی اسٹرینجر ہے. موسٹلی کیسز میں یہ گھر والے ہی ملوث ہوتے ہیں. ہمسایہ ہو گیا، چاچا ہو گیا، ماما ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمکاں ہو گیا. اگر اف یور چائلڈ ہیزیٹیٹ، اگر آپ کا بچہ ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے کسی سے ملنے میں، تو پلیز اس کو فورس نہ کریں. آپ اپنے بچے کے ڈر کو، اس کے خوف کو سمجھیں اور اس رشتہ دار سے دور رکھیں. کیونکہ آپ اپنے بچے کے مزاج کو اگر سمجھ جائیں گے تو میرے خیال سے ہم لوگ اس چیز کو روک سکتے ہیں. آپ بھی اس میں حصہ ڈالیے، اپنے بچوں کو اس کی آگاہی دیجیے تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ جو ناسور ہے وہ ختم ہو. ہم اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں. جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ عوامی اداروں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور ہمارے صحافی عمران حسن کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی آگاہی دیں، اور میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت قانون عمل میں لایا جائے. جس طرح دنیا کے 25 ممالک ایسے ہیں جہاں پر ماؤں پہ یہ چیز لاگو کی جاتی ہے کہ وہ بچے کو 2
से 2.5 साल की उम्र में डिफरेंस बताएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और स्कूल्स वाले भी तकरीबन 20 से 25 मिनट का पीरियड रखें जिसमें बच्चों को मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाए। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये भी दरख्वास्त है कि बच्चों को उनका उनके सेल्फ डिफेंस के बारे में भी आगाही दी जाए और इसकी क्लासेस भी दी जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।